ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ، توفاہم جان نکالتے ہیں جن کی، الملائکۃ فرشتے، ان الذین بے شک جو لوگ، توفاہم الملائکہ فرشتے جن کی جان نکالتے ہیں، ظالمی اور انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، انفسہم اپنی جانوں پر، ظالمی انفسہم انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، قالوا وہ فرشتے پوچھتے ہیں، فیما کس حالت میں، کنتم تم تھے، فیما کنتم تم کس حالت میں تھے، قالوا وہ کہتے ہیں، کننا تھے ہم، مستضعفین بے بس، فی الارض زمین میں، مستضعفین فی الارض ہم زمین میں بے بس تھے، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں، الم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعہ وسیع، الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا کہ تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک سو یہ لوگ، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم جہنم ہے، سو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت اور بہت ہی برا ہے، المصیرہ یہ ٹھکانہ، وساءت مصیرہ اور بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانہ۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بلکہ یہ جو پورا رکوع ہے اس میں اللہ تعالی نے ہجرت کرنے کا حکم اور حکم کے باوجود ہجرت نہ کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ ہجرت کرنے کا حکم، اس کے فوائد، اس کا دنیاوی اور اخروی اجر و ثواب، اور پھر ہجرت نہ کرنے کا وبال اور انجام وہ بیان فرمایا، کیونکہ ابتدائی وقت وہ تھا جب ہجرت فرض ہو چکی تھی مسلمانوں پر، ہجرت مسلمانوں پر فرض ہو چکی تھی۔ اب کوئی بہت شدید عذر اور مجبوری ہو تو وہ شخص مستثنا تھا، اور اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، ورنہ ہر مسلمان کے لیے حکم یہ تھا جیسے تیسے ہے، جتنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، بے شک سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑے، نکلے یہاں سے، مکہ کی سرزمین چھوڑے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرے، یہ فرض کر دیا گیا تھا۔ اور اس وقت مسلمان ہونے کی ظاہری علامت اور پہچان یہی تھی، جو شخص مکہ چھوڑتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے، ہجرت کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اگر وہ باوجود طاقت کے، قوت کے، اختیار کے
مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھے، وہ جو بھی کرے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا کہ جو باوجود قدرت کے ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اسلام کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے، انہیں وہاں پر اپنی جو دنیاوی چیزیں تھیں وہ زیادہ عزیز تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جب ایسے لوگوں کی جان نکالتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم دنیا میں کس حال میں زندگی بسر کر رہے تھے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں بڑی ہی مشکل ہماری زندگی تھی، ہم دشمنوں کے اور کفار کے ہاتھوں بڑے بے بس تھے اور مجبور تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اگر ایسا ہی تھا تو اللہ کی زمین بڑی وسیع، تم یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور کیوں نہیں چلے گئے؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہے، محبوب ہے، وہ اپنا دین ہے، وہ اپنا دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اللہ کی محبوب ہستی ہے، اللہ کی پیاری ہستی ہے۔ دیکھیں جو کسی کا محبوب پیارا ہوتا ہے نا، وہ ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تتی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں کیا کیا سختیاں، کیا کیا ظلم و ستم ہوئے، اور اللہ دیکھ رہے ہیں، خون بہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جس قدر ظلم سے دوچار ہونا پڑا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انسانیت تک اللہ کا دین پہنچے اور انسانیت اللہ کے دین پہ آئے۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل ترین زندگی سے گزارا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہیں آرام سکون نہیں تھا، کوئی تفریح نہیں تھی۔ اس طرح نہیں تھا کہ 3 مہینے مکہ میں گزارے، 3 مدینہ میں گزارے، 3 طائف میں گزارے، ٹھیک ہے، سردیاں ہیں تو گرم علاقوں میں چلے گئے، گرمیاں ہیں تو سرد علاقوں میں آ گئے، نہیں، سخت ترین۔ دیکھیں جب جہاد فرض ہوا اور پہلا غزوہ بدر ہے رمضان کے مہینے میں، اور گرمی کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر اور دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ ہم دفتر نہیں جاتے جی، روزہ ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں گے، یہ عالم ہے۔ اور وہاں کیا ہے، کوئی جہاد کرنا آسان تھا اس زمانے کا، اور میدان میں نکل کر دشمن سے لڑنا اور مقابلہ کرنا، اور ایک سپہ سالار کی زندگی کیا ہوگی، اور اس وقت اس سپہ سالار کی پوزیشن کیا ہوگی، اور اس کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ ہاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان کارزار میں، اور یہ جو عرصہ ہے درمیان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال، کوئی میرا نہیں خیال کہ جس کو ایک دن کہیں سکون کا گزرا۔ ہم اپنی زندگی کے اپنی اصطلاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سکون کا جسے کہتے ہیں نا، آرام، اطمینان، سکون۔ اتنے کام حضور کیسے کر لیتے تھے سمجھ نہیں آتی، اتنے کام، لیکن وہ اللہ کے نبی کی شان ہے، وہ کر لیتے تھے۔ پوری دنیا کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی، پوری پوری رات عبادت میں کھڑے ہوئے، دن پورا پورا جہاد میں گزر رہا ہے، اور ایک نئی ریاست ہے وہ قائم کی جا رہی ہے، اور صرف 10 سال کا عرصہ مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا ہے 10 سال کے عرصے میں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور 50 60 70 سال وہ کام نہیں کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انقلاب ہے اسے کہا جاتا ہے ہماگیر انقلاب۔ باقی جتنے بھی انقلاب آئے نا وہ کسی ایک مخصوص چھوٹی سی سطح کا تھا، کوئی سیاسی انقلاب ہو گیا، کوئی معاشی انقلاب ہو گیا، کوئی معاشرتی انقلاب ہو گیا، بس ایسا انقلاب کہ سارا کچھ بدل کر رکھ دیا جائے۔ صدیوں سے جو ایک نظام چل رہے تھے سب ہٹا کے، توڑ پھوڑ کے، تباہ و برباد کر کے،
اور اس کی جگہ ایک نیا نظام پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود لا کے اور قائم کر کے دکھا دیا. وہ سیاسی بھی ہے، وہ مذہبی بھی ہے، وہ معاشی بھی ہے، وہ معاشرتی بھی ہے، وہ اخلاقی بھی ہے، وہ مالی بھی ہے، ہر اعتبار سے. تو حیرت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے جو بڑے گزرے ہیں نا لوگ دنیا میں، عموماً جو بڑے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھیں گے وہ شادی شدہ نہیں ہوں گے عموماً، یا ان کی گھریلو زندگی ناکام ملے گی آپ کو. اکثر آپ دیکھیں گے ان کی گھریلو زندگی آپ کو، آپ نیوٹن کو لے لیجئے، کمارا گیا دنیا سے، کمارا گیا نیوٹن دنیا سے، بڑا نام ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ادھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواجی زندگی ایک نہیں، ماشاءاللہ کامیاب ترین 11 ازواج مطہرات. دنیا سے جب جا رہے ہیں 9 ازواج مطہرات، اور بیٹیاں پالی ہیں اور ان کی شادیاں ہوئی ہیں اور نواسوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. کوئی پہلو دیکھیے کہیں پر کمی نظر نہیں آتی. اتنی مشقت، اس میں کہیں پر بھی آسانی نہیں ہے، اس میں کہیں پر بھی سہولت نہیں ہے. وہ اندر منافقین بیٹھے ہیں، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو خطرہ، سازشیں، وہ دنیا کی سپر پاورز کے ساتھ مقابلہ ہے. اور اس مقابلے میں آج کی سیاست نہیں ہے چلو کچھ تم ہماری مان لو، کبھی ہم تمہاری مان لیں، کبھی نیچے ہو جائیں، وہ نہیں. ایک مستقل ایک جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کی زندگی کو مشکل ترین زندگی وہ کیوں ہے؟ اللہ کا دین. اب جن لوگوں نے اپنی جان کو بچانے کی کوشش کی اللہ کے دین کے لیے نہیں، اپنے مال کو بچانے کی کوشش کی اللہ کے دین کو نہیں، ان کی 2-4 ایکڑ زمین تھی اس کو بچانے کی کوشش کی اللہ کے دین کے لیے نہیں، تو اللہ نے کہا جاؤ جہنم میں، مجھے تو نہیں ضرورت. سب سے پہلا میرا دین ہے جس کے لیے میں نے اپنے نبی کو دنیا کے کارزار میں بھیجا ہے، اور میرے نبی پر اتنی مشقتیں آئی ہیں. اور میرا نہیں خیال دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ایک چھوٹا سا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ اقتدار دیا مدینہ منورہ کی حد تک، اور میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کوئی شخص گزرا ہو جس کے پاس اتنا سا بھی اقتدار ہو اور وہ بھوکا رہا ہو کبھی، اور اس کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوں اس نے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے، کچھ نہیں کھانے کو، نقاہت ہے، بیٹھا نہیں جا رہا. پھر وہ صحابی دیکھ کر اپنے گھر جاتے ہیں، کھانا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے نبی اب تشریف لائیے، کھانا تناول فرما لیجیے. تو اللہ نے دیکھ رہے یہ سب، جو میرے لیے پوری کائنات میں سب سے پیارا ہے اس کا حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے اور وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور وہ گھر میں آ کر پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں جی آج تو کچھ نہیں ہے. نہیں ہے چلو پھر روزہ ہی صحیح. دوسرے دن آتے ہیں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، روزہ ہی صحیح. وہ تیسرے دن آتے ہیں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے، روزہ ہی صحیح. کیا اللہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا محبوب کائنات کا سب سے محبوب وہ اس حالت میں ہے؟ کیا ہے دین؟ اللہ کا دین. دین کے لیے یہ قربانیاں ہیں، دینی پڑیں گی، پھر دین پھیلے گا. یہ دنیا میں پھیلا ہے نا، آج لوگ کہتے ہیں فلاں جماعت بڑی کامیاب ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کا پیغام پہنچایا ہے. ارے وہ محنت ہو چکی پہلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر گئے، اب تو بس صرف اس کا صلہ ہے مل رہا ہے، اس کا پھل ہے مل رہا ہے. اب اس کا صلہ اور پھل ہے مل رہا ہے. کہیں پر بھی نام جاتا ہے دنیا کے سر جھک جاتے ہیں، دنیا کے وہ اس پیچھے وہ محنت ہے. اسی لیے یہ اتنی ہمیں لگتا ہے نا بڑا عجیب سا، یہ کیا بات ہے؟ اگر وہ مکہ چھوڑ کے نہیں گئے مدینہ کے لیے تو کون سی بات ہو گئی؟ چلو ٹھیک ہے اللہ کا نام لیتے ہیں مکہ میں، نہیں نہیں نہیں، اس وقت اللہ کہتے ہیں میرے دین کے لیے اٹھو، چھوڑ دو یہ سب کچھ، چھوڑ دو. تو پھر چھوڑ دو. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، فرشتے ان کی لاش اٹھا کر آسمان پر لے گئے تھے اور آسمان پر غسل دیا فرشتوں نے. غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ، اور صرف کان میں آواز پڑی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ چلو بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے، دشمن کی فوج حملہ آور ہو رہی ہے. اسی حالت میں
اسی حالت میں اٹھے اور جیسے تیسے کپڑے پہنے اور نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ، شہید ہو گئے۔ اب شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن یہ کچھ ایسی حالت میں تھے کہ ان پر غسل لازم تھا۔ اب کسی کو پتا نہ چلتا، بس شہید غسل نہیں دینا، دفن کر دو، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے دین کے لیے نکلا ہے، اور حالت یہ ہے کہ غسل نہیں کیا۔ فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اٹھا لاؤ اس کو۔ فرشتے اٹھا کر لے کر گئے۔ فرشتے زمین سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا وجود اٹھا کر لے کے گئے اور آسمان پر لے کے گئے، اور وہاں لے جا کر ان کو غسل دیا، اور پھر ان کے وجود کو زمین پر لایا گیا اور احد کے میدان میں رکھ دیا گیا کہ یہ میرے دین کے لیے ایسی قربانی دے کے اٹھائے، ایسی قربانی دے کر۔ اور بڑے خوبصورت نوجوان تھے، اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کتنے سال وہ چھاننے پھرنا پڑا مکہ اور میں مدینہ کی گلیوں میں اور قبیلوں میں، میرے بیٹے کی ٹکر کی کوئی لڑکی ملے، مجھے اتنا خوبصورت میرا بیٹا ہے، کوئی ایسی لڑکی ملے۔ اور ملی وہ اور وہ ملی اور نکاح ہوا، اور پہلی رات ہے، کان میں آواز پڑی، آؤ۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر، زندگی ملتی یا نہیں ملتی، زندہ واپس آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو جن لوگوں کو اپنا مفاد عزیز تھا، گھر بار عزیز تھا، زمین دولت عزیز تھی، کھیتی باڑی عزیز تھی، اللہ نے فرمایا مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہیں ضرورت۔ ٹھیک، فرشتے جان نکالنے آئیں گے، کیوں نہیں گئے؟ جی کیا کرتے جی، بڑا مشکل تھا۔ اللہ نے فرمایا پھینکو جہنم میں ان کو۔ یہ اس لیے ہمیں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے نا۔ دیکھیے آیت، ان الذین توفاہم الملائکہ، فرشتے جن کی جانیں نکالنے آتے ہیں، ظالمی انفسہم، اور انہیں اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے۔ قالوا فیم کنتم، فرشتے کہتے ہیں کس حالت میں تھے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے ہی بے بس تھے، لاچار تھے۔ تو قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا، سوائے المستضعفین، جو واقعی بے بس ہیں اور لاچار ہیں، من الرجال، چاہے وہ مرد ہیں، والنساء، اور وہ عورتیں ہیں، والولدان، اور وہ بچے ہیں، لا یستطیعون، وہ نہیں پاتے، حیلتن، کوئی تدبیر، مکہ سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں پاتے، ولا، اور نہ ہی، یہتدون، وہ معلوم ہے ان کو، سبیلا، راستہ، اور ان کو راستہ بھی معلوم نہیں، مکہ سے نکلنے کی تدبیر بھی نہیں پاتے اور راستے کی ہدایت بھی نہیں پاتے وہ لوگ۔ فاولئک، تو یہ لوگ، عسى، یقیناً، اللہ ان یعفو عنہم، ان سے درگزر فرما دیں گے، یقیناً اللہ ان سے درگزر فرما دیں گے۔ وکانا، اور ہیں، اللہ تعالی، عفواً، درگزر فرمانے والے، غفورا، بخشنے والے۔ وکان اللہ عفواً غفورا، ہاں یہ واقعتاً مجبور ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ بھی ان کو معاف فرما دیں گے۔ ومن، اور جو یہاجر، ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد، تو وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، مراغمہ مالی وسعت، نہیں، مراغمن جگہ، کثیرا بہت، وہ بڑی جگہ پائے گا، وسعہ، اور مالی وسعت بھی بہت پائے گا۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یجد فی الارض مراغمن، اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد، پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، بڑی جگہ، وسعہ، اور بڑی مالی وسعت پائے گا۔ ومن یخرج، اور جو نکلے،
من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتا ہوا، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم پھر یدرکہ آ پہنچے اس پر، الموت موت، ثم یدرکہ الموت پھر موت آ پہنچے اس پر، فقد تو یقیناً، واقع ہو چکا، اجرہ اس کا ثواب، علی اللہ اللہ کے ہاں، تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب واقع ہو چکا، وکانا اور ہیں، اللہ اللہ تعالی، غفوراً بخشنے والے، رحیمہ رحم فرمانے والے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ انسان اس لیے ہجرت نہیں کرتا، جگہ نہیں چھوڑتا اپنی، کہ میرا گھر بار ہے یہاں پر اور میں سیٹل ہوں یہاں پر، میرا کاروبار ہے، میری ملازمت ہے، اس طرح کا مالی اعتبار سے بھی میں ٹھیک ہوں، گھر بار بھی، تو اگر میں کہیں جاتا ہوں تو کیا مجھے گھر بار مل پائے گا؟ کیا مالی وسعت بن پائے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بنے گی، اس سے زیادہ ملے گی۔ چنانچہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر مال و دولت سے نوازا، وہ وقت بھی آیا کہ مسلمان جو حکمران تھے، خلفاء تھے، وہ جھولیاں بھر بھر کر سونا تقسیم کر رہے تھے، ان میں جھولیاں بھر بھر کر سونا تقسیم کر رہے تھے، اور وہ کسریٰ کے کنگن ان کو مل رہے تھے، اور کسریٰ کے تاج و تخت ان کو مل رہے تھے۔